بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اس آیت میں سود کھانے سے منع کیا گیا اور سود کو حرام قرار دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی، اگر اس وقت مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض خواہ سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا، اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا کہ جتنا زیادہ دیر کریں گے اتنا رقم بڑھتی رہے گی۔ تو اسے قرآن نے دگنا در دگنا کہا، یعنی ایک تو دگنا، ایک اس سے بھی ڈبل دگنا۔ اچھا، یہی صورتحال آج ہمارے ہاں بھی رائج ہے، خصوصاً بینکوں کے اندر۔ بینک سے قرضہ لیتے ہیں اور اگر مقررہ مدت تک قرضہ ادا نہیں کرتے تو ٹیکس کے نام پر اس کا ٹیکس بڑھ جاتا ہے، پھر اگلی مدت تک ادا نہیں کرتے تو مزید پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگرچہ اس کو ٹیکس کا نام دیں یا کوئی اور نام دیں، حقیقت میں یہ سود ہی ہے کہ پیسے پر آپ اضافی پیسہ لے رہے ہیں۔ اور اسی طرح باقی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھی ہم تو غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، بھائی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں محتاج ضرورت مند، ہم سے قرضہ لیتے ہیں تو ہم انہیں قرضہ دیتے ہیں۔ تو قرضہ ایک الگ چیز ہے اور سود ایک الگ چیز ہے۔ قرضہ تو یہ ہے کہ مقررہ مدت سے بڑھ کر بھی اگر وقت ہو جائے تو قرضے کا وہی پیسہ لوٹایا جائے گا، لیکن سود یہ ہے کہ مقررہ مدت سے بڑھ کر اگر ٹائم نکل جائے تو اب اضافی پیسہ لیتے ہیں، تو یہ سود ہے۔ اگر قرضہ دینے والے بھی اسی طرح کی صورتحال کر رہے ہیں تب بھی وہ سود ہی کر رہے ہیں، اور اگر حقیقی پیسہ اگرچہ مدت سے زیادہ وقت گزر جائے وہی کا وہی پیسہ اگر وہ لے رہے ہیں تو پھر یہ سود نہیں ہے۔ یعنی لوگوں نے مختلف نام رکھے ہوئے اپنی دل کی تسلی کے لیے، اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے مختلف نام رکھے ہوئے، لیکن قرآن پاک نے دگنا در دگنا لینے سے منع فرمایا، اور یہ حرام قطعی ہے۔ سود حرام قطعی ہے، قرآنی حکم ہے۔ جو شخص اسے حلال جانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ سود کو جو شخص کہے کہ یہ حلال ہے یا ہمارے لیے جائز ہے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سودی معاملات لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے تمام لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ تمام کے تمام لوگ فرمایا اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا گناہ 73 درجے ہے، ان میں سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، یہ سود کا عذاب ہے۔ یعنی سودی معاملات کرنے والا اگر وہ ماں سے زنا کر لے تو اتنا عذاب نہ ہو جتنا عذاب سود کے معاملات میں، کیونکہ 73 درجے زیادہ گناہ ہے سود کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سود کا 1 درہم جو آدمی کو ملتا ہے، فرمایا اس کے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ قرآن پاک میں اور حدیث طیبہ میں سود کی کتنی ممانعت آئی، کتنی وعیدیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے بڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے پیٹ تھے، اور اس میں سانپ تھے جو باہر سے دیکھنے والے بندے کو بھی دکھتے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سودی معاملات کرتے تھے، تو ان کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے بڑے، یعنی گھر کی جیسے کمرہ بڑا ہوتا ہے اسی طرح بڑے بڑے ان کے پیٹ ہوئے ہیں، اور سانپ ہے ان کے اندر، باہر سے دیکھنے والے کو بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ بھی اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے تو ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں سود کی اتنی حرمت بیان کی، اتنی وعیدیں بیان کی، لیکن پھر بھی اللہ نے جب خطاب فرمایا تو فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ۔ تو
کبیرہ گناہ کرنے والا بھی ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت میں ایمانداروں کو تحدید ہے، یعنی دھمکی ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں ان کو حلال نہ جانیں، کیونکہ حرام قطعی کو حلال جاننا یہ کفر ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ فرمایا گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر، اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو، بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ پھر جنت کی وسعت اس طرح بیان فرمائی کہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ لوگ جو سب سے وسیع چیز دیکھتے ہیں وہ زمین و آسمان ہی ہے۔ زمین بہت بڑی ہے اور آسمان بھی بہت بڑا ہے، تو فرمایا اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین کو ترتیب سے ایک لائن میں جوڑ کر رکھ دیا جائے تو جو اس کی وسعت بنے گی اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ زمین و آسمان کو جوڑ کے آپ رکھ دیں تو آپ اندازہ کریں کہ پھر یہ کتنے بڑے ہو جائیں گے، تو فرمایا جتنا بڑے یہ زمین و آسمان کو ملا کر آپ دیکھ رہے ہیں اتنی تو جنت کی چوڑائی ہے، تو اندازہ کریں جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے اس کی لمبائی پھر کتنی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا یہ وسعت والی جگہ ہے جو زمین و آسمان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنت آسمانوں میں ہے یا زمین پر ہے، جنت کہاں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے؟ تو عرض کیا گیا پھر جنت کہاں ہے؟ تو حضرت انس بن مالک نے ارشاد فرمایا آسمانوں کے اوپر ہے اور عرش کے نیچے ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے کی جو جگہ ہے وہی جنت ہے۔ تو جنت انتہائی عظیم الشان جگہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مقام ہے۔ جب مسلمان اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ رب العالمین کا دیدار انہیں نصیب ہوگا۔ قرآن پاک میں جنت کی عظمت کو کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ اس آیت سے اوپر وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ان چیزوں سے ثابت ہوا کہ جنت بھی اور دوزخ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ جنت بعد میں پیدا ہوگی یا دوزخ بعد میں پیدا ہوگی، نہیں۔ قرآن پاک میں ماضی کے صیغوں کے ساتھ ذکر کرنے سے یہ مراد ہے کہ جنت بھی اللہ تعالیٰ بنا چکا ہے، دوزخ بھی بنا چکا ہے، کائنات سج چکی ہے اور یہ چیزیں بھی بن چکی ہیں۔ اب جس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا پھر میدان محشر تک لوگ پہنچیں گے، پھر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے، تو جنت ہی جنت میں اور دوزخ ہی دوزخ میں ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت